अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं अरीज मलिक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले दादू राधन से आपको अपडेट करें। राधन तहरीक की जानिब से सरबराह शिया तहरीक के हुक्म पर फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जो कि बंदर रोड से होती हुई प्रेस क्लब राधन तक जा पहुंची, जहां पर दूसरे रहनुमा और दीगर ने कहा कि इसराइल दुनिया का आलमी दहशतगर्द है और फलस्तीन में औरतें, बच्चे, नौजवान बेदर्दी से शहीद हो रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस का तकद्दुस पामाल किया और इसकी बेहुरमती भी की जा रही है, जिस पर आलमी इदारे फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर खामोश क्यों हैं। इनका मजीद कहना था कि हम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से इक़वाम मुत्तहिदा और मुसलमान मुल्कों से मुतालबा करते हैं कि अपने मुंह से पट्टियां और हाथों से चूड़ियां उतार कर फ़लस्तीन पर होने वाले मजालिम और बेहुरमती का फौरन नोटिस लेकर इसराइली हमलों से इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल की दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और रहनुमा भी शरीक थे। रुक करें हैदराबाद का, जहां फ़लस्तीन में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत काबिल मजम्मत है। हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। आलमी बिरादरी फ़लस्तीन में जुल्म को रोके। डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट से आपको अपडेट करें और आपको बताएं, आज इसराइल के खिलाफ पीटीआई लेबर विंग सोशल मीडिया के ऑफिस से शहदाद कोर्ट प्रेस क्लब के सामने तमाम पीटीआई लेबर विंग सोशल मीडिया ओहदेदार वर्कर ने तमाम मुसलमानों ने इकट्ठे होकर इत्तेहाद कायम किया और सूबा सिंध रीजन सखर पीटीआई लेबर विंग सोशल मीडिया हेड गैबी खान बरूही, जिला कंबर शहदाद कोर्ट पीटीआई लेबर विंग जिले जनरल सेक्रेटरी समीर अहमद, जिला कंबर शहदाद कोर्ट पीटीआई लेबर विंग जिले नायब सदर गुलाम शबीर पठान, पीटीआई लेबर विंग डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हुसैन बख्श, तालुका शहदाद कोर्ट पीटीआई लेबर विंग प्रेसिडेंट अल्ताफ हुसैन भट्टी, तालुका शहदाद कोर्ट पीटीआई लेबर विंग जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास जुनेजो, तालुका शहदाद कोर्ट पीटीआई लेबर विंग नायब सदर अब्दुल गफ्फार, मुख्तियार अली खास खेली, पीटीआई लेबर विंग सोशल मीडिया के ओहदेदार वर्कर और सब मुसलमान भाइयों ने भरपूर शिरकत की। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई और इसराइल को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले नायक शहीद मलिक मोहम्मद अशरफ को फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी अफसरान, अहले खाना और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहीद के वालिद मोहम्मद असलम ने कहा कि मेरा बेटा पाक फौज में 2004 में भर्ती हुआ था और आज 17 साल सर्विस के बाद शहीद हो गया। मेरे बेटे शहीद को वतन से मोहब्बत थी। मेरे बेटे ने अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की और हमारे लिए शहादत का रुतबा किसी एजाज से कम नहीं। मेरे हौसले बुलंद हैं और अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमारी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और कौम का बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। रुक करें मुजफ्फरगढ़ का, जहां सुखेकी मोटरवे पर रेस्ट एरिया में डाकुओं ने स्टोर पर मैनेजर को कत्ल कर दिया और लूटमार करते हुए फरार हो गए। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें। सुखेकी मोटरवे पर रेस्ट एरिया में डाकुओं ने स्टोर पर मैनेजर को कत्ल कर दिया और लूटमार करते हुए फरार हो गए। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से, जहां दीपालपुर के नवाही इलाके चौरस्ता मियाँ खान के फ़ख्र फौजी फयाज अहमद गुज़श्ता रोज़ रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज चौरस्ता मियाँ खान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अफवाज पाकिस्तान समेत हज़ारों अफराद ने भरपूर शिरकत की। शहीद सिपाही फयाज अहमद को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों के गुलदस्ते रखे गए और मरहूम के वालिद मोहतरम को पाकिस्तानी परचम पेश किया गया। तदफीन के मौके पर हर आंख अश्कबार थी। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से, जहां रॉयल तेज ने कुछ दिन पहले खबर ब्रेक की कि गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल मुरीदके के सामने सेवरेज नाले पर स्लैब्स गायब हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। रॉयल तेज की खबर देखते हुए एसी इजहारुल हक ने फौरी एक्शन लिया और नाले पर स्लैब्स रखवा दी गई। शहरियों ने एसी मुरीदके और रॉयल तेज का भरपूर शुक्रिया अदा किया। शेखपुरा से आपको अपडेट करें। यूथ विंग सेंट्रल पंजाब के सदर गुलरेज इकबाल की क़यादत में फ़लस्तीन पर जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ
اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کال پر بعد نماز جمعہ پی ٹی آئی جیل روڈ دفتر سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں سینٹرل پنجاب کی گورننگ باڈی کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب سے یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی اور شیخوپورہ سے میاں بلال ریاض، ضلع رہنما انصاف یوتھ ونگ شیخوپورہ نے اپنی یوتھ کے ہمراہ بھرپور شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، شکرگڑھ کے سرحدی گاؤں گھروٹا کے نوجوان خطروں کا کھلاڑی بن گیا، جان خطرے میں ڈال کر 10 فٹ لمبا نایاب نسل کا خطرناک سانپ پکڑ لیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہد نامی نوجوان سانپ کو کیسے محنت سے جان کو خطرے میں ڈال کر بل سے نکالتا ہے اور اسے پکڑ کر تھیلے میں بند کر لیتا ہے اور اہل دہی کو دکھانے کے لیے گاؤں کی دکان پر لاتا ہے۔ بات کریں میانی کی، جہاں پکھوال روڈ پر ڈکیتی کی کوشش میں مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار نوجوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں، پکھوال روڈ میانی پر ارشد محمود جو موٹر سائیکل پر میانی سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں 3 موٹر سائیکل سوار بغیر نمبر پلیٹ اس کو رکنے کے لیے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو۔ ارشد محمود نے پیسے دینے سے انکار کیا اور مزاحمت کی، جس پر ڈاکوؤں نے اپنے پسٹل سے فائرنگ کر دی، جس سے ارشد محمود شدید زخمی ہو گیا اور ڈاکو اس کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ ارشد محمود کو ابتدائی طبی امداد کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر میانی منتقل کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ میانی رانا اسد اویس بھی ہسپتال پہنچ گئے اور ابتدائی کارروائی شروع کر دی گئی۔ زخمی ارشد محمود کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ اسپتال سرگودا ریفر کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، پاک پتن میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف پاک پتن کے شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں شرکاء نے عالمی برادری کی بے حسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید اسلام دین کی اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ڈھائے گئے مظالم کے خلاف پاک پتن کے شہریوں کا احتجاج۔ شرکاء نے ہاتھوں میں احتجاجی کتبے تھام کر نعرے بازی کی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ وہاں معصوم بچے، وہاں پردہ خواتین، نہتی شہری جن کے اوپر کارپیٹڈ بمباری کی جا رہی ہے، ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہو جائیں۔ مظاہرین نے اسرائیلی بربریت پر خاموش عالمی برادری کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہماری پوری قوم، جس میں کسی بھی سیاسی و مذہبی مسلکی جماعت کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مطالبہ کرتے ہیں پاکستانی حکومت سے کہ فوری طور پر مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ایک بریگیڈ فوج بھیجی جائے۔ احتجاجی ریلی میں سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیات اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلام دین۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ آزاد میڈیا گروپ کے صدر JQ الوی نے کہا کہ دنیا بھر میں مسلم خون ارزاں ہو گیا۔ کشمیری مائیں بہنیں 7 دہائیوں سے ظالموں کا جبر سہ رہی ہیں۔ افغانستان، عراق، یمن، شام میں آپس میں ہی دست و گریباں ہیں۔ خدارہ OIC کے 57 اسلامی ممالک ہوش کے ناخن لیں، وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور ظلم کے خلاف مضبوط اور مشترکہ موقف اپنائیں۔ ترکی، سعودی عرب، ایران، ملیشیا، پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے حکمرانوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کا سہارا بنے۔ آج مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد ہے۔ رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں، حکومت پنجاب کی ہدایات پر ضلع رحیم یار خان میں یوم فلسطین قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ضلع کے 4 تحصیلوں میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ فلسطین سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کی، جس میں PTI کے ضلعی صدر چودھری ظفر اقبال وڑائچ، ضلعی جنرل سیکرٹری راجہ سلیم، اسسٹنٹ کمشنر HR ریاست علی، ریاض احمد نوری سمیت ضلعی افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر سٹی پارک چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا کہ معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت نہ رکی تو انسانی المیہ جنم لے گا۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اقوام متحدہ کو فوری اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ضلعی صدر PTI چودھری ظفر اقبال وڑائچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ مسلم ممالک میں جاری قتل و غارت کو روکنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو اسرائیلی مظالم سے چھڑانے کا وقت آ گیا ہے اور اقوام متحدہ کو فلسطینی عوام کے تحفظ اور فلسطینی زمینوں پر یہودی
غیر قانونی آبادکاری کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ احتجاجی ریلی کے اختتام پر ممبر ضلعی امن کمیٹی ریاض احمد نوری نے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں خصوصی دعا کروائی۔ رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں صادق آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار سے بار ایسوسی ایشن صادق آباد کے صدر میاں خالد بن سعید، جنرل سیکرٹری جام مسلم لاڈ کی ملاقات۔ تبسم حسین وڑائچ، جام اسد لاڈ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر قانون راجہ بشارت، وزیر خزانہ مخدوم ہاشم، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اویس احمد اور لا سیکرٹری بہادر خان بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار نے وکلاء کو صحت کارڈ میں شامل کرنے اور اپنا گھر اسکیم میں شامل کرنے کا عندیہ دیا۔ بار ایسوسی ایشن صادق آباد کی طرف سے صدر خالد بن سعید اور جنرل سیکرٹری جام مسلم لاڈ نے مزید چیمبر کی جگہ اور وکلاء کالونی کی درخواست گزار کی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں جلد مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی اور بار ایسوسی ایشن صادق آباد کے لیے 10 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شاہ کوٹ کے نواحی گاؤں سے، جہاں 3 دن پہلے آسیہ بی بی جو کہ زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ آسیہ بی بی کا کہنا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف چودھری محمد وقاص سے۔ جی چند دن 3 دن پہلے شاہ کوٹ کا نواحی گاؤں نواں مادہ، جس میں آسیہ بی بی کے ساتھ زیادتی کا شکار، آسیہ بی بی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اب ہم چلتے ہیں آسیہ بی بی سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی آسیہ بی بی کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ صلح کر لی، گاؤں والے آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے آ کے ہمارے پاؤں پکڑے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ آپ لوگوں کو کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا تو نہیں؟ نہیں کسی نے نہیں دھمکایا۔ آپ لوگوں نے اپنی رضامندی سے صلح کی؟ ہاں جی۔ جی آپ کا کیا؟ جی ہمارے پاس وہ آ رہے تھے، لگاتار آ رہے تھے، منتیں ترلے کر رہے تھے ہمیں معافی دیجیے، ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ پھر وہ گاؤں کے بہت سارے لوگ روزانہ آتے تھے، تو اس وجہ سے پھر گاؤں کے لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے ہمارا منتیں کی ہیں، ترلے کیے ہیں کہ ہمیں معافی دی جائے، ہم آئندہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی، ہم یہاں سے وہ آدمی کو ہی غائب کر دیں گے، وہ یہاں آپ کے سامنے کبھی آئے گا ہی نہیں، آپ ہمیں صرف معافی دے دیں۔ اس وجہ سے پھر لوگ بہت سارے ہمارے، ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہمارے ترلے کر رہے تھے، اس لیے پھر ہمیں مجبوراً اتنے لوگوں کے آنے کے اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آپ لوگوں کو کسی نے دباؤ تو نہیں آپ لوگوں کے اوپر دیا؟ نہیں، ہمیں کسی نے اس مسئلے میں پریشان نہیں کیا ہے، لیکن اب اتنے لوگ آ رہے تو ہم نے پھر کسی کی ماننی تو پڑتی ہے، سب کے آدمی ایسے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی تو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کی عزت نیلام کی ہے انہوں نے، آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی، میرا نام چودھری محمد وقاص ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈی پی او آفس تک گیا ہوں، میں نے جو مارک کروا کے وہاں سے، محمد وقاص ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈی پی او آفس تک گیا ہوں، میں نے جو مارک کروا کے وہاں سے دیا آپ کو، وہ ڈی ایس پی صاحب سانگلا ہل کو بھی دے دی، ٹھیک ہے، درخواست، تو انہوں نے بھی ایکشن لیا ہے۔ آپ نے کس لحاظ سے یعنی آپ لوگوں نے صلح کر لی؟ بھائی جان، جتنا آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم جس طرح غریب تھے ہم اس قابل کبھی بھی نہیں تھے، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کے ہم شکر گزار ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں انصاف بھی ملا ہے اور یہ لوگ بہت ہی آگے سے اب بہتر چلیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کسی غریب کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ہمیں آپ کی مدد سے ملا ہے۔ انصاف نہیں ملا ہے آپ لوگوں کو، انصاف نہیں ملا، انصاف تب ملتا جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی، وہ اندر جاتے، تب انصاف ملتا، یہ انصاف نہیں ملا، انہوں نے زیادتی کی ہے آپ لوگوں سے، بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ وہ جب لوگ اتنے آگے ہمارے پاس منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، تو ہم اس وجہ سے ان کو بار بار بھیجتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور پھر وہ رات دن پریشان کرتے ہیں، بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی پاؤں پکڑ رہا ہے، کوئی والا صاحب کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ گیمبر اکاڑا کینٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں گیمبر پریس کلب اکاڑا کینٹ کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں گیمبر پریس کلب اکاڑا کینٹ کے صدر خالد شاہین فریدی، نائب صدر ایم نذیر بھٹی، جنرل سیکرٹری بلال چودھری، نائب صدر اویس چودھری، سرپرست اعلیٰ عطا موہل، چیئرمین رانا عبدالستار، چیئرمین اسلم جٹ، سیکرٹری فائنانس رائے عرفان اور سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید مذمت کی
اور نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرتے اقوام متحدہ سے اسرائیلی افواج کے مظالم فی الفور بند کروانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر صدر خالد شاہین افریدی کا کہنا تھا کہ فلسطینی بہن بھائیوں، بچوں اور وہاں کی سرزمین سے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور ہم اسرائیلی افواج کے نہتے فلسطینیوں پر حملوں اور مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور بزدل اسرائیلیوں کے ایسے حملوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ رخ کریں گے بھکر کا، جہاں گلوبل روڈ سیفٹی ویک کے سلسلے میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بھکر نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان کی زیر نگرانی شہر بھر میں روڈ ٹریفک حادثات سے آگاہی سیمینار، واک اور آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا امجد کی اس رپورٹ میں۔ گلوبل روڈ سیفٹی ویک کے سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان کی زیر نگرانی ضلع بکر کی چاروں تحصیلوں میں آگاہی ویک منایا جا رہا ہے، جس کا مرکزی پروگرام ضلعی ہیڈ کوارٹر پنجاب ایمرجنسی ریسکیو 1122 بکر آفس میں سیمینار واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان، ریسکیو آفیسران، ریسکیو اہلکاروں سمیت پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس اور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں سمیت لوکل کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان نے دوران خطاب میڈیا میں بتایا کہ گلوبل روڈ سیفٹی ویک منانے کا مقصد لوگوں میں روڈ ٹریفک حادثات میں ہونے والی جانی و مالی نقصان کے بارے میں آگاہی دینا اور اس کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے، تاکہ حادثات کے مرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو اور دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر سال روڈ ٹریفک حادثات کے دوران ہزاروں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور کچھ عمر بھر معذوری کا سبب بنتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد 20 سے 40 سال کی جوان عمر افراد کی ہے، جو نادانی غفلت کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو مصیبت اور پریشانی میں دھکیل دیتے ہیں۔ حادثات میں سب سے زیادہ حادثات موٹر سائیکل کے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل چونکہ انتہائی غیر محفوظ سواری ہے، اسی لیے موٹر سائیکل ڈرائیونگ کے دوران سائیڈ مرر اور ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں، جو کسی بھی حادثے میں آپ کو بڑے حادثے سے بچا سکتا ہے۔ ٹریفک حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح تشویشناک ہے، جس کی بڑی وجہ ٹریفک قوانین کی لالمی اور اوور سپیڈ ہے۔ اس کے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ صرف ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنا اور اوور سپیڈ ہے، جبکہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے اور محتاط ڈرائیونگ سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دیگر شہریوں کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین اعجاز حسین کے ساتھ رانا امجد بوی، ڈسٹرکٹ رپورٹر رائل تیز نیوز۔ بات کریں رحیم یار خان کی، جہاں لڑکی کو عدالت میں ٹک ٹاک بنانی مہنگی پڑ گئی۔ پولیس نے ٹک ٹاک سٹار ہیرا کنول اور اس کی نامعلوم دوست کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ مزید تفصیلات میں آپ کو بتائیں، ہیرا کنول نامی لڑکی نے گزشتہ روز تنسیق نکاح کے مقدمے میں سول جج فیملی ڈویژن کی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے لیے آئی تھی اور سہیلی کے ساتھ احاطہ عدالت میں ٹک ٹاک بنائی، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر پولیس تھانہ سٹی اے ڈویژن نے معزز عدالت وقار مجروح کرنے پر ٹک ٹاک بنانے والی خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کلرک محمد اشتیاق کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے۔ حویلی لکھا میں نماز جمعہ کے بعد ٹائیگر فورس حویلی لکھا کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تنظیموں کی جانب سے فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ ریلی میں بچوں سمیت سول سوسائٹی، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی جامعہ مسجد چوک سے شروع ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے کیپٹن ٹائیگر فورس عامر ریاض سے اور کافی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں ہونے والے مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کو بند کیا جائے اور وہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا، جہاں ایم اے جناح روڈ پر واقع باٹا شوز کی دکان میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس، فائر وہیکلز اور ریسکیو وہیکل فوری جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اے ڈی فریاد سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ایم اے جناح روڈ پر، جہاں پر باٹا شوز شاپ کو جو آگ لگ چکی ہے اور آگ نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر وہیکلز اور جو دوسری گاڑیاں ریسکیو کی وہ کوشش کر رہی ہیں آگ بجھانے کو،
के लिए, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही। खदशा ये ज़ाहिर है कि आग साथ वाली दुकानों को भी अपनी लपेट में ले सकती है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये आग कब की लगी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा अंदाज़न ये कब से आग लगी हुई ये है? 4 बजे की लगी है। मैं बाज़ार से शॉपिंग करके ले आ रहा था तो रास्ते में देखा तो थोड़ी सी आग लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने खुद वीडियो बनाई थी, सिर्फ रेस्क्यू वाले आए थे, 3-4 गाड़ियों वाले आए थे और 2-3 पुलिस वाले भी आए थे, ठीक है। उन्होंने देखा अंदर गए हैं तो फिर उनको समझ नहीं लगी, वो दोबारा सीढ़ियों की तरफ गए हैं, सीढ़ियों से वापस आए हैं, फिर वो बैक वाली साइड पर गए हैं तो फिर वो नीचे आ गए, वो आग ज़्यादा बढ़ने लगी। यानी कि रेस्क्यू वाले तब से कोशिश कर रहे हैं? जी कोशिश कर रहे हैं, वो भाग रहे थे, कभी इधर कभी ऊपर भी जा रहे हैं। तकरीबन 4 बजे से कोशिश कर रहे हैं, 4 बजे से तकरीबन वो कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉपर लगे हुए हैं, लेक पर आग अपने काबू में नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ लगी, समझ नहीं आ रही किस चीज़ को लगी है, कहाँ पे लगी है, कैसे लगी है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना यह है कि 4 बजे से जो रेस्क्यू 1122 वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग काबू में नहीं आ रही। इस वक्त तकरीबन 6:30 बज चुके हैं लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। जी खबर शामिल करते हैं शाहपुर सदर से। चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राय समीउल्लाह और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सरगोदा डॉक्टर फहीम ज़िया के अतायत के खिलाफ इनकलाबी इक़दामात ने ज़िला भर में अतायत और ममनुआ अद्वियात का मकरूह धंधा करने वालों के कारोबार ठप कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर समीउल्लाह और डॉक्टर फहीम ज़िया ने सहाफ़ियों को बताया कि ज़िला भर में बगैर लाइसेंस इन रजिस्टर्ड और नशावर अद्वियात फरोख्त करने वालों के साथ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए FIR दर्ज करवाई जाएंगी। नए स्टाफ के साथ अतायत का खात्मा किया जाएगा। भत्ताखोरों और इंसानी सेहत से खेलने वालों को कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए शहरियों की मदद दरकार है। शहरी जहां भी कोई गैर कानूनी अद्विया साज फैक्ट्री या अतायत को देखें तो फौरी तौर पर अपने इलाके के DDHOs, ड्रग इंस्पेक्टर्स या मुझे इत्तला दें। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, शाहपुर सदर में असिस्टेंट कमिश्नर का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा, हेल्थ स्टाफ से मुतल्लिका मालूमात हासिल की। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अनम अली खान ने म्यूनसिपल कमेटी हाल में कायम कोरोना हिफाजती वैक्सीनेशन मरकज़ का दौरा किया, जहां उन्होंने हेल्थ स्टाफ से मुतल्लिका मालूमात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तहसील भर में वैक्सीनेशन करवाने वालों की अब तक की तादाद और सेकंड डोज के बारे में मालूमात हासिल की। बाद अज़ां सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए आए अफराद से बातचीत करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए मौके पर हिदायत जारी की। स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।